اپنے ٹی وی کو آن کیا ہے تو ان کے کو بھی اس بات کی طرف ہم متوجہ فرما دیتے ہیں کہ آج کا پروگرام عید غدیر کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ مذاکرہ پروگرام، اور اس میں کافی تفصیل کے ساتھ قبلہ نے بھی بیان فرمایا ہے جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے حوالے سے، اور دوسرا پھر جو تکمیل دین کے حوالے سے جس آیت مجیدہ کو خالق حقیقی نے نازل کیا ہے۔ ان دونوں آیات میں خالق کائنات نے پہلی آیت جب اس مولائیت کا اعلان کروانا تھا تو اس وقت بھی ساتھ یہ کہا کہ لوگوں کے شر سے تجھے میں محفوظ رکھوں گا، اور پھر جب تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی تو اس حوالے سے بھی یہ بات ہوا کہ اے حبیب تم مجھ سے ڈر، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے تمہارے جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا ہے ہر سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو دونوں طرف جو ایک خوف پیدا ہونے کا ایک خدشہ تھا اس کی طرف خالق حقیقی نے متوجہ کیا ہے، اور وہ یقیناً اگر ملت اسلامیہ اس حوالے سے جو خالق کائنات نے اپنی کتاب العرائب میں فرمایا ہے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، اگر اس میں بعد میں بھی اشتباہات نہ پیدا ہونے ہوتے اور اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہونی ہوتی تو خالق حقیقی اس حوالے سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ گارنٹی نہ دیتا کہ تجھے لوگوں کے شر سے میں محفوظ رکھوں گا۔ تو آیا آج ہم اس ٹاپک کو جو لے کے چلے ہیں تو اس حوالے سے جو جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس اعلان کے بعد کچھ شریر لوگ ہیں وہ اس اعلان کی مخالفت کریں گے، تو اس حوالے سے اب جب جیسے جیسے باتیں آگے کھلتی جائیں گی تو وہ چیزیں بھی بالکل عیاں ہوتی جائیں گی۔ تو ناظرین اس وقت سکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر کو ڈائل کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی فیلنگ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے، عید غدیر کے حوالے سے جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات احسن انداز سے پیش کر کے ان کے جوابات بھی جہاں تک ممکن ہو سکا آج کے پروگرام میں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات چونکہ وہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پلانوں کا وہاں پہ ممبر بنوایا، اور بنوانے کے بعد پورے پلان کے تحت جو اللہ نے پلان پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہوا تھا اسی پلان کے تحت ایک پوری ملت اسلامیہ کو، پوری لائف کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے ایک پلان وہاں پہ دیا گیا۔ اس پلان میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو بڑی اہم بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اس وقت یہ بریک کے بعد جو ہمارا سیشن جاری ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا ہے تو ساتھ یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا، یعنی سب سے پہلے جس چیز کی طرف پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے۔ یہ بات عیاں ہو جائے گی آگے جیسے جیسے گفتگو ہوتی جائے گی، اور میں اس سے قبلہ اس بات کی طرف بھی جاؤں گا کہ پیغمبر گرامی کا یہ فرمانا من کنت مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، یہ اس آیت کی طرف بھی متوجہ کر رہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا حبیب جو تمہیں دے دیتا ہے اسے لے لو، اور جس سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ بھی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ من کنت مولا ہو، کہ جو مجھے مولا مانتا ہے فہذا علی مولا، تو وہ اس کا علی مولا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اشتباہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مولائیت کا بھی اعلان کیا پہلے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے، یعنی ان کی مولائیت کا اقرار کرتا ہے وہی امیر المومنین کی مولائیت کا اقرار کرے گا۔ تو یہاں پہ بعد میں ملت اسلامیہ نے یا مورخین نے، آپ جو بھی اس کو جس حوالے سے بھی ہم بات کریں، اس میں پھر مولا کے معانی، چونکہ یہ مولائیت کی نسبت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، تو بڑے سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں امیر المومنین نے اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ
اس حوالے سے اسٹرگل کی ہے، اور امیر المومنین کے تقریباً جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دشمن جتنے ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، یا توحید کی وجہ سے دشمن ہے یا رسالت کی وجہ سے دشمن ہے، امامت اور ولایت کی وجہ سے دشمن ہے۔ تو اس مولا کی لفظ یہاں پہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے معانی میں اختلاف کیا ہے اور مختلف انداز سے ان کو مختلف سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس مولا کا یہاں پہ معنی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب جو اس وقت موجود تھے 1,20,000 یا 1,24,000 کا جو مجمع تھا، اس میں جو بڑے بڑے صحابہ کا ذکر بھی کیا ہے، مورخین نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، اور خود امیر المومنین نے بھی شاید کئی جگہ پہ اس حوالے سے بعد میں جب بات ہوئی تو اس کے حوالے سے بھی جو لکھا گیا ہے کہ ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا یہ کہ صحابہ نے جو اس وقت بخن کا اعلان کیا یا امیر المومنین کو مبارک دی ہے، تو انہوں نے اس وقت جو مولائیت کا یا مولا کا معنی جو لیا تھا وہ کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے جو سوالات کیے ہیں اور ظاہر وضاحت چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مولا لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت، تو اس میں پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ مولا کے کیا معنی ہے۔ دوسرا سوال یہ آپ نے کیا ہے کہ بھئی اس موقع پر جو صحابہ کرام کا مجمع تھا 1,20,000 کے قریب، تو انہوں نے اس مولا کے معنی سے کیا سمجھا تھا کہ انہوں نے مبارکبادیں دیں۔ اس پر میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو مولا کے معنی بہت سارے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ مولا کے معنی آقا، مولا کے معنی حاکم۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام سید قاسم رضا، جی میں یو ایس ورجینیا سے بول رہا ہوں۔ جی جی، اور میری طرف سے قبلہ کو تمام یہ تینوں جو قبلہ ان کو بہت بہت، اور تمام مسلمان امہ کو حضرت علی کی عید غدیر کی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جی آپ کو بھی بہت بہت۔ اور لاسٹ دفعہ میں سن رہا تھا تو وہ اصل میں وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور میرے خیال سے قبلاؤں کو ٹائم نہیں ملا، تو میری حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آخر میں اگر ان کو وقت اجازت دے، مناسب سمجھیں، تو وہ قبلہ بخاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ حلال جانور میں یعنی بکرے وغیرہ میں 15 حرام چیزیں ہیں، جی اس کی وجاہت کر دیں کہ وہ کون کون سی چیزیں، اگر کہ ٹائم ملا۔ مجھے پتا ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ عید غدیر پر ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے شرعی مسائل کے پروگرام بیان کریں گے، کیونکہ آج انشاءاللہ اگر اس پروگرام میں نہ ہو سکا تو قبلہ کا جو شرعی مسائل جو پروگرام ہوتا ہے اس میں اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کی جائے گی۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور کوئی سوال ہے تو حکم فرمائیں جی۔ جی بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم جی۔ جی قبلہ، جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ مولا کے معنی جو ہیں وہ لغت کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس میں آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، حاکم بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، اور اولا بالتصرف بھی ہے۔ تو یہ سارے معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کہاں لے لیجیے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب خیریت سے ہیں جی؟ دعائیں آپ کی، ماشاءاللہ چہرہ مبارک دیکھا دل خوش ہوا۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں ہیں، کافی عرصے کے بعد آپ رونق فروش ہوئے۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں اور قبلہ بخاری صاحب کا حکم ہے۔ فدا حسین بخاری صاحب کو بھی سب سے پہلے عید غدیر مبارک۔ جی آپ کو بھی۔ تو قبلہ میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں بار بار اٹھ رہا ہے، جی فرمائیے۔ کہ جب رسول پاک نے یہ فرما دیا کہ علی کل ایمان ہے، اس کی ایک ضرب جو ہے ثقلین کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، جی تو انسان کا تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تو ایمان ہے، جی، اور ایمان ہی جب رسول مولا علی کل ایمان ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا اس میں کیا بھید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی کہ انہوں نے من کن تو مولا کا لفظ جو کہا کہ یہ ضرور کہنا ہے اور ان کو غدیر کے مقام پہ کھڑے کر کے بتانا ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کی یہ آیت ہو گئی، جبکہ وہ کل ایمان تو پہلے بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کی ضرب بھی جو ثقلین کی عبادتوں سے بڑھ کے ہے، تو یہ غدیر کے میدان میں اسپیشل کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل طور پہ یہ کہا؟
بہت شکریہ سید صاحب. بسم اللہ جی. پروردگار آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت اچھا سوال اس حوالے سے بھی یہ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قبلہ میرا نام سید حامد حسن نقوی ہے. جی بسم اللہ. میں بحمداللہ مرتضوی ہوں. جی بسم اللہ. اور جو آپ جس عنوان پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. ایک سوال جو عام طور کے اوپر لوگوں کو کھٹکتا ہے اس سلسلے میں, اس کی وضاحت اگر کر دی جائے تو بہت اچھی ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی تھی کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ آپ نے گویا رسالت کا کام انجام نہیں دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اسی وقت آئی تھی یا اس کے کسی اور وقت آئی تھی. ٹھیک ہے. وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی اور وقت آئی تھی, اس موقع پر نہیں آئی تھی. جی ٹھیک ہے. میں نے ایک دوسرے فرقے کے مولوی صاحب کو یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے سنا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی تو تھی یہ آیت, اور ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ کیا یہ آپ کو اوپر وہی آئی تھی جو آپ نے اس قسم کی بات کہی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی آئی تھی, اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے. لیکن انہوں نے وضاحت یہ کی کہ مولا کے اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ حضرت علی سے ناراض تھے, تو رسول پاک نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کی تھی. صرف اس بات کی وضاحت فرما دیجیے گا. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا ٹائم لیا. نہیں بسم اللہ, بہت شکریہ. آپ نے بڑی اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے, اور واقعاً اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح باقی بھی ہمارے جو محرم کے حوالے سے جو ہوتے ہیں پروگرام, یا غم حسین کے حوالے سے ہوتے ہیں, یا اسی طرح سے لوگ اس میں سے باتیں نکال کے تو لوگوں کو مغالطہ ڈال کے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو میں قبلہ کی طرف ہی ڈائریکٹ اس حوالے سے چلوں گا. جی کچھ آپ نے معانی بیان کیے تو اصحاب بہت اہم ہے, اگر اس کو مکمل کر لیں. لیکن کالیں تو جتنی دیر ہیں اتنی دیر تو آپ کو پھر یہ کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ پیسز میں ہی پیش کرنا پڑے گا. جمعے کی رات 8 سے 10 بجے ایک اور سپیشل پروگرام اس پر کرنے والے ہیں. باقی نکات رہ گئے اس میں بیان کریں گے. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی دراصل میں فاطمہ پاکستان کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ. جی اور عید غدیر میں سب مسلمانوں اور فقہ جعفر کو مبارکباد کہتی ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی اور اس کے علاوہ میں یہ کچھ میں سوال کر سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ کیجیے. آؤٹ آف ٹاپک. جی بسم اللہ کریے. دراصل میں جب نماز پڑھتی ہوں جب نماز پڑھتی ہوں تو نیت جب کرتی ہوں تو ایک نیت کو میں 20 بار نیت کرتی ہوں اور توڑتی ہوں. میں کیا کروں اس وقت؟ مطلب نماز بار بار پڑھ کے میں توڑتی ہوں اور شک ہو جاتا ہے مجھے. ٹھیک ہے اس کے لیے ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. تو اور کچھ؟ جی ٹھیک ہے. جی قبلہ. جی مولا کے معنی جو ہے لغت میں سارے معنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مولا کے جو استعمال ہوئے ہیں, اس قرآن مجید کی آیت جو کہہ رہی ہے پہنچا دے اس حکم کو, جو نہیں پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا. اور رسول پاک نے جب یہ آیت آئی ہے اور اس موقع پر آپ نے جب فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے. اور پھر کہا کہ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنین کا مولا ہوں. اور جب 2 مولا کا اعلان کیا کہ ایک اللہ مولا ایک رسول مولا, اور اس کے بعد کہا کہ من کنت مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس میں جو مولا کے معنی استعمال ہوئے ہیں وہ آقا, مولا, صاحب اختیار, حاکم, یہ معنی جو ہیں یہ مولا کے معنی ہیں. مولا کے معنی جو دوست کے کیے جاتے ہیں یا ناصر و مددگار کے کیے جاتے ہیں وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر دوستی کی بات ہوتی تو یہ دوستی تو پہلے سے ایک طے شدہ امر ہے, اور بتایا گیا مسلمان آپس میں دوست ہیں, بھائی ہیں. اور جس واقعے کی طرف ابھی اشارہ کیا جو اسلام آباد سے میرے خیال کال آئی ہے, تو وہ ہمارے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو حضرت علی چونکہ یمن کی گورنر بنا کے بھیجا تھا
تو وہاں پر کچھ لوگوں کو شکایت تھی، چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ جو وہاں سے ملا تھا نا مال غنیمت اور جو جزیہ، تو وہ لیا ہوا تھا. بات ختم ہو جائے گی، آج ذرا 2 منٹ ان کو ذرا روک دیں. تو ایسا ہے کہ وہ جو بات ہوئی وہاں پر، تو وہ وہاں پر ہی حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ وہ جو شخص کرنے آیا تھا بات، اس کو کہا تھا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، منہ دوسری طرف کر لیا، اور فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی کی کوئی شکایت نہ کرنا، چونکہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور ان کو لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ معاملہ پہلے ہی رفع دفع ہو گیا تھا یہ جو ہے، لہٰذا یہ معاملہ کہہ کے تو یعنی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام میں سوالوں کے جواب کی طرف جب جائیں گے نا جی، تو پھر اس حوالے سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں جی نجات علی پاکستان کوارٹ سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ جی، آپ کو بہت بہت عید غدیر کی مبارک. جی آپ کو بھی مبارک ہو. جی بسم اللہ. بات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو مولانا صاحب آپ کو اور تمام مومنین کو عید غدیر مبارک ہو. جی خیر مبارک. میرا ایک سوال ہے. جی حکم فرمائیں. یہ غدیر کے موقع پر جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو علماء سے سنے کہ 2 کسان ایسے تھے کہ انہوں نے اس اعلان سے بھی انکار کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھا. اور پھر ان پر اغلباً قرآن پاک میں یہ 2 افراد پر لعنت کا ذکر بھی آیا ہے. تو ان کے نام کیا تھے؟ اور دوسری یہ کہ یہ غدیر کے مقام پر یہ قافلہ کتنے دن رکا، اور اگر رکا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی بہت شکریہ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. جی ناظرین، اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ابھی ہمارے جو بھائی نے کوہاٹ سے کیا ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو میں ابھی اگر کوئی کال ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ قبلہ ان کے مختصر جوابات بھی ساتھ ساتھ ہی دیتے جاتے ہیں، اور پھر اس بحث کی طرف پھر دوبارہ چلے جائیں گے. اگر وہ مولا کے معنی صحابہ نے کیا سمجھا وہ مجھے 2-3 منٹ دے جی دیں، بسم اللہ. اس کے بعد پھر اس کو شروع کر. جی بسم اللہ. جی ایسا ہے کہ یہ جو تعویلیں کی گئی ہیں، یہ بعد میں آنے والے علماء اہل سنت یا انہوں نے جو بھی بیان کیا ہے، وہ صرف چونکہ اگر اس موقع کو اس کے معنی صحیح سمجھ لیے جائیں تو ظاہرہ مسئلہ ہی سارا حل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ مسئلے کو الجھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. بات یہ ہے کہ اگر صرف معاملہ دوستی کا تھا، ناراضگی کا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بخن بخن لکی ابن ابی طالب، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، مولایا و مولا کل مومن و مومنت، آج سے آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا قرار پائے ہیں، آپ کو مبارک ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ یعنی آج سے آپ اولا بالتصرف، یعنی اسی طرح ہمارے لیے جس طرح رسول پاک کی ذات تھی، چونکہ وہ مومنین پر اولا بالتصرف تھے، یعنی وہ جو حکم کریں اس پر اطاعت کرنی تھی. تو یہی وہ سمجھے. اور اگر آئندہ چل کے 2-3 منٹ مجھے اور ملیں گے تو میں وہ حسان بن ثابت جو شاعر رسول پاک تھے، انہوں نے جو مولا کا مطلب سمجھا اور اسی موقع پر جو اشعار کہے وہ بیان کروں. اور انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اور بھی بڑے محققین نے جو اس حوالے سے بیان کیا وہ بھی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال میرے خیال میں جی ڈراپ ہو گئی ہے. جی قبلہ اس کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن یہ وہ شاہ صاحب نے گلاسکو سے فون کیا تو انہوں نے کہا جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
ہلو جی، دوبارہ پھر کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو انہوں نے بھی اس بات کی طرف یہی بات کی ہے کہ جب وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو اس کے بعد تو تقریباً یہ سارا کچھ ایمان کا ایک کل ایمان کا اعلان ہو گیا تھا. تو اب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اگر کوئی دور بھاگتا ہے تو وہ جس انداز سے بھی وہ بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اعلان کروایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آغا صاحب نے پوچھا ہے اس میں بڑا ظریف نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کو رسول پاک نے کہا کہ یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، تو مولا علی کا ٹائٹل ایک کل ایمان ہے، لیکن یہ کل ایمان کا جو ٹائٹل ہے ان کی ذات تک محدود رہتا ہے. ٹھیک، یعنی یہ ایمان لانا اور یہ سارے سلسلے انسان کی ذاتی صفات ہیں، لیکن جو اجتماعیت تک جاتی ہے نا بات، وہ مقام اور منصب اور عہدہ ہوتا ہے. اور جب مولا کی بات کی تو مولا جو ہے نا ان تمام الفاظ پر بھاری ہے. مولا کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے کائنات پر، وہ مولا ہے. یعنی پہلے اپنی پھر رسول مولایت کی کا اعلان حاکمیت کیا. ہے، وہ مولا ہے. اب جو ہو رہا ہے بات کہ علی مولا ہیں، یعنی ان کے ہر فرمان پر آپ نے اطاعت اور لبیک کہنی ہے، یہ مولا قرار پا گئے. تو لہٰذا اب لوگوں کے ساتھ اجتماعیت کا معاملہ، پہلا اپنی ذات کا معاملہ تھا، جب مولا قرار پائے ہیں تو اب لوگوں کے مولا اور حاکم قرار پائے، یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے اور وہ منصب ہے جو کہ ان کے بعد امامت اور جانشینی کا جی ہے. قبلہ، دوسرا سوال یہ تھا کہ جی السلام علیکم. جی پہلے کال لے لیتے ہیں. وعلیکم السلام. میں پھر اسلام آباد سے بول رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی بسم اللہ. صرف ایک چیز کی وضاحت چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا ہے تو ان میں سے کسی ایک شخص نے جو بہت ہی مخالف تھا، اس نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانتا، اور سنا ہے کہ اس وقت کوئی اوپر سے پہاڑ سے پتھر قرآن حکیم کی آیہ مجیدہ ہے، اس کی تفسیر یہ واقعہ ہے. جی انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس طرف بھی جائیں. جی دوسرا قبلہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے رسالت کا پیغام پہنچاتے یہ اسی وقت آیت یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا الیوم اکملت لکم دینکم، جو یہ دونوں آیتیں ہیں، خاص طور پہ تو انہوں نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے حوالے سے یہ بات غالباً کی ہے کہ یہ اسی وقت آیت نازل ہوئی ہے یا بعد میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ مختلف مورخین نے اس کے اختلاف کیا ہے. اس کے معاملے میں یہ ہے کہ چونکہ معاملے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تک روشن نہیں ہونے گڑمڑ کرنے کے لیے، اور حضرت عمر سے پوچھا گیا، یہودی آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے نا، یہ اگر یہ آیت ہمارے ہاں ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں یہ آیت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. تو ظاہر ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوئی ہے. جی بالکل. اگر مثلا کوئی کہے کہ جی 8 دن پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی جب رسول پاک خطبات دیا حج کا تو اس وقت کہا آئی آیت کہ یہ پیغام پہنچا دو، تو رسول پاک ماحول کو دیکھ رہے تھے کب، اور جہاں پر جب غدیر خم آئے تو پھر جبرائیل آئے کہ بہتر موقع اس سے یا رسول اللہ کوئی نہیں، اب سارے جمع ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد بکھرنے والے ہیں، تو لہٰذا یہ موقع بہترین ہے. تو لہٰذا اللہ کے حکم سے، چونکہ آیت کہہ رہی من ربک کا، جو تیرے رب کی طرف سے، حالانکہ جو بھی پیغام آتا ہے وہ اللہ کے رب کی طرف سے ہی آتا ہے، لیکن یہ دیکھیں نا اس کی خصوصیت آیت کی کہ یہ بار بار اللہ کی بات کر رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول پاک نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا خاندانی، یعنی رسول پاک کو جو خوف تھا یہی تو تھا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ بھی اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے لیے بنا کے جا رہے ہیں خلیفہ اور حاکم. تو من رب کا یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی طرف سے جو نازل ہوا. یعنی پیغمبر گرامی کے ان جملوں پہ کسی قسم کا شک کرنا ہاں جی یہ مناسب نہیں ہے. اور میں اسی موقع کی سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جواب بھی دے دوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور حارث بن نعمان فہری جو شخص تھا وہ آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو ایک طرف
باندھ کے تو رسول پاک کی خدمت میں پہنچا اور آ کے یہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے توحید کا اعلان کیا ہم نے تسلیم کیا، آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہم نے تسلیم کیا، اور جتنے بھی احکامات آپ نے دیے، اور اب جاتے جاتے اپنے بھائی، اس نے کہا اپنے چچا زاد بھائی کو ہماری گردنوں پر سوار کر کے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ مولا کے معنی دوست ہیں، یہ یعنی اس وقت جتنی وہاں پر لوگ تھے مدینے والے سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ مولا کے معنی یہ ہیں کہ علی ہمارے حاکم ہیں، یہ حاکم اور مولا اولا بالتصرف سمجھ رہے تھے، اور اس نے یہ آ کے کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بنایا۔ اب وہ شخص جب جا رہا ہے جو کہ منافق تھا اور مولا علی کی وہ عظمت اور وہ حیثیت اس کو پسند نہ آئی اور حسد کی وجہ سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے پروردگار ان کان هو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے فامطر علینا حجارۃ، تو ہم پر پتھر برسا، اور جب جو ہی یہ کہا تو ایک جو ہے نا وہ پتھر کا ٹکڑا آیا، یعنی کہتے اتنا ہی جس نا ابابیل وہ لے کے آئی تھی نا خانہ کعبہ کے دشمنوں کے لیے، تو خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوا مولا علی جو مولود کعبہ ہے اس کے دشمن کے لیے بھی ایک سنگریزہ آیا اور اس کے سر میں لگا اور اس کے بدن سے چیرتا ہوا اس کے مقصد سے نکل گیا اور وہ ذلیل ہو کر وہاں پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ وہ قبلہ تھا کہاں پہ وہ اس وقت؟ وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدینے میں جب نہیں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے یا کہاں پہ تھے جب یہ آیا ہے؟ اگر صاحب یہ ظاہر ہے رسول پاک سے جب ملا ہے، گھر میں تو نہیں ملا ہوگا، مسجد میں ہوگا یا کہیں، تو وہ جب جا رہا ہے اپنے اونٹ کی طرف، اور اس وقت پھر قرآن مجید کی سورہ معارج ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، سائل بعذاب واقع، جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور عذاب واقع ہونے کا اور اس پر عذاب واقع ہو گیا، اور وہ جو ہے سورہ معارج کی پہلی آیت جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو یہی حارث بن نعمان فہری ہے جس کو اللہ نے سزا دی اور ولایت کے دشمن کو وہیں ڈھیر کر، یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا اتنا ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی موجودگی میں بھی اگر کوئی گستاخ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بن جاتا ہے یا منکر ولایت بن جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے دنیا میں بھی رسوا کر دیتا اور آخرت میں بھی اس کی اور پھر کافر کہا گیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو اس پیغام کو جو میرا رسول دینے والا ہے اس سے انکار کریں گے وہ کافر ہیں۔ بعض لوگوں نے مفسرین نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کا دشمن تو کافر ہوا، جو ولایت کا دشمن وہ کیسے کافر ہوا، جبکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جو حج کا منکر اس کو بھی کافر کہا گیا ہے کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو حج سے منکر ہے جو اسے کفر کرے انکار کرے اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، لہٰذا جو احکامات دینی ہیں نماز روزہ حج جو مسلمات ہیں ان کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے امامت اور ولایت کا جو انکار کرے تو وہ بطریقے اولا ویسے چاہیے قبلہ ایک یہ کہ یہ لفظ کافر جو ہے اس پہ بھی ایک پراپر پروگرام ہونا چاہیے کہ کافر کے اصل میننگ کیا اور کہاں پہ کس طرح وہ کافر انکار کرنے والے کے معنی میں اس کو کس طرح یا چھپاتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ یہ ایک پاکستان سے ہی کال تھی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ نیت کرتی ہیں نماز کی تو کئی مرتبہ ان کو پھر ظاہر وہ ایک اشتباہات یا شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر توڑنی پڑتی ہے، پھر کرنی پڑتی ہے، پھر توڑنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کہ جو ایسی حالت میں مبتلا ہو جائے نمازی اس کو کہتے ہیں کثیر الشک، اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، اگر وہ سمجھتا پہلی رکعت ہے دوسری ہے پہلی سمجھ لے، اگر سمجھتا دوسری ہے تیسری جتنی بھی سمجھنی ہے اس کو سمجھ کے اس کو پورا کرے، چونکہ کثیر الشک ہے، جب تک اس حالت میں ہے اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اسی بہانے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کثیر الشک کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دن میں جو 5 نمازیں ہیں اگر 3 نمازوں میں کوئی مسلسل شک کرتا ہے وہ کثیر الشک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یقیناً وہ اس بات کی طرف متوجہ بھی ہوئے ہوں گے اور میرے خیال میں اس میں زیادہ سے زیادہ خالق کائنات کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں قرآن حکیم کی طرف سے، تو پھر بھی یہ شک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ سید حامد حسن صاحب نے یہ کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی ناراضگی بات تو اس پہ ہو گئی ہے کہ وہ کچھ لوگ ناراض تھے تو اس لیے رسول نے فرمایا من کن تو مولا، تاکہ وہ سارے کے سارے راضی ہو جائیں، تو اس کا یقیناً جواب ان تک پہنچ گیا ہے۔ آخر پہ پھر
اس کا جواب بھی تقریباً ہو گیا ہے کہ وہ بندہ جو تھا جس نے انکار ولایت کیا ہے اس حوالے سے بھی ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ قافلہ کتنے دن رکا وہاں پہ؟ ایسے کہ روایت جو ہے نا جی وہ یہی کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی بیعت کرو، تو ظاہر ہے کہ جو یہ 1,20,000 کے قریب صحابی تھے تو سب آئیں اور کرتے جائیں، تو زور کا تو یہ ویسے ہی پہلے ٹائم تھا، اور پھر جب رسول پاک نے گھنٹہ ڈیڑھ کا خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا تو یہ تقریباً عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں نے بیعت کی ہوگی، یعنی میں یہ کچھ چیزیں جو تھی قرائن بھی ہوتی ہیں نا جی، اگر ایک چیز کا ساری پوری طرح وضاحت تاریخ میں نہ بھی ہو تو انسان کی عقل بھی تو ہے کہ جب ایک کام کہا گیا کہ بیعت کرو اور سارے علی کے خیمے میں جاؤ اور اس کو امیر کہہ کر سلام بھی کرو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہ کاروان وہاں پر رکا رہا اور مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ ماشاءاللہ جی، یہ بھی سوال ہو گیا، تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی چلتے ہیں کہ آیا قبلہ یہ جو 10 ذی الحج کا یہ جو اعلان ہوا ہے، حج آخری پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج ہے اور اس سے واپسی پہ یہ اعلان کیا ہے، تو کیا اصحاب کے علاوہ جو ازواج پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں ان میں سے بھی کوئی وہاں پہ موجود تھا؟ جی یہ بھی بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ آؤ ایک تو میرے ساتھ مل کے حج کرو، میں حج کی تمہیں تعلیم بھی دوں، اور پھر یہ بھی بات تھی کہ پیغمبر اسلام جو ہیں ان کا یعنی آخری حج سمجھا جا رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں چند دنوں بعد دنیا سے جا رہا ہوں، اور جہاں مدینے کے قرب و جوار سے اور باقی جگہوں سے اعلان ہوا اور سارے گئے تو وہاں رسول پاک نے اپنی ازواج کو بھی ساتھ لیا تھا، تو رسول پاک کی زوجائیں جو وہ بھی ساتھ تھیں اور ان سے بھی کہا گیا سب نے آ کر، اور 2 طریقے کار بتائے گئے ہیں تاریخ میں بیعت لینے کے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تھی فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس میں اپنا ہاتھ پہلے ڈالا تھا اور اس کے بعد پھر وہ برتن عورتوں کو حوالے کیا کہ وہ اپنے ہاتھ اس میں عہد کر کے ڈال دی، تو یہ ایک طریقہ اور کہا گیا ہے کہ رسی جو ہے نا، ایک رسی جو ہے نا وہ ادھر سے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اور دوسری طرف سے خواتین نے، اور یہ بھی اس سے بھی یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور رسی کون ہے؟ ظاہر ہے قرآن بھی رسی ہے، اہل بیت بھی رسی، رسول پاک بھی رسی، لیکن اس پر تو اختلاف نہیں نہ ہوا، اختلاف کس بات پر ہوا؟ امامت پر اور مولا علی پر اختلاف ہوا، جس پر سارے فرقے بنے ہیں، تو کہا گیا اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو خواتین بھی ساتھ تھیں اور انہوں نے بھی قبلہ وہ آخری جو 3 منٹ آپ فرما رہے تھے جو آپ بات بیان کرنا چاہتے تھے وہ اپنے ناظرین تک پہنچا، جی ایسا ہے کہ ہمارا اب اختتام جی میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا بات جو اشعار وغیرہ ترجمہ وہ تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہمارا جمعہ کو 8 سے 10 ہوگا اس میں کریں گے، آج ہم صرف بتا دیں چونکہ لوگوں کے اعمال کرنے ہوتے ہیں، تو آج 16 ہے اور ظاہر ہے کہ 17 اور 18 اور ہفتے کا دن ذوالحج کا 18 ذوالحج ہے، عید غدیر کا دن، تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہے کہ غسل کرنا چاہیے اس دن زوال سے پہلے، جی، اور پھر یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا کہا گیا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ مومنین جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، اور روزے رکھے ہوئے ہیں تو افطاری کروائیں شام کو، ٹھیک ہے جی، تو مومنین ایک دوسرے گھر 18 ذی الحج کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، مستحب ہے، اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ زیارت امیر المومنین پڑھیں، وہ زیارت امین اللہ کے نام سے مفاتیح الجنان میں ہے، وہ زیارت پڑھنی چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، اور وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، یعنی وہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت سے متمسک ہونے کی توفیق دی، چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا نا کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو، یعنی مضبوطی سے تھام لو، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیارت امین اللہ والی زیارت پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مومنین آپس میں
جو ہیں وہ بھائی چارے کا سیغہ اخوت پڑھ سکتے ہیں، یعنی سیغہ اخوت پڑھا جائے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے یہ 18 ذوالحج کا۔ اور جو رات شب 18 ذوالحج جو ہے اس میں کہا گیا 12 رکعت نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے، اور یہ جو عید غدیر کا دن ہے اس دن 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھے، اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اور پھر سجدہ شکر بجا لائے، اس میں 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر مفاتی میں ایک دعا ہے وہ دعا پڑھے، وہ دعا پڑھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جائے، اور پھر وہاں پر جو ہے الحمدللہ 100 مرتبہ اور شکرن للہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جو یہ سارا عمل کرے گا اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے مفاتیح الجنان میں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس میدان میں تھا تو اس نے رسول پاک کی بیعت کی، مولا علی کی ولایت پر، اور یہ سارا ثواب اس کو ملے گا جو عید غدیر کے دن یہ اعمال بجا لائے۔ جی بہت شکریہ۔ کوئی آخری پیغام اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو دینا چاہتے ہیں؟ جی آخری پیغام آقا صاحب یہی ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کو صرف اس طرح کا ولی تو سمجھتے ہیں جیسے اللہ کے اولیاء ہیں جناب دوسرے جو ہیں اولیاء اکرام، ایسا ولی ماننے میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ولی جو صاحب اختیار ہو، جو کہ ولیوں کو ولایت دیتا ہو، وہ جس کے پاس ولایت تکوینی ہو، وہ جو مولا جو ہے رسول پاک کے بعد اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہو، وہ ابھی تک معصوم ماننے کے لیے تیار ہاں علی کو مولا کو معصوم مانے اور ان کی ولایت کا اس معنی میں اقرار کریں، تو اگرچہ ہمارے برادران اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ اس طرف پتہ ہے ان کو من کن تو مولا پر تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں ایک روحانی ولایت ہے ایک سیاسی ولایت ہے۔ روحانی مولا علی کے ساتھ ہے، جتنے بھی ولی بنتے ہیں انہی کے در سے ولایت لیتے ہیں۔ جو سیاسی ولایت ہے حکومت والی، وہ ولایت یعنی اس معنی میں حکومتی ولایت وہ دوسروں کے پاس ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، رسول پاک نے کہیں ایسا اعلان نہیں کیا کہ مولا علی جو روحانی ولی ہے اور سیاسی ولی کوئی دوسرا ہے، نہیں، روحانی ہو سیاسی ہو ہر قسم کی ولایت مطلقہ جو ہے وہ رسول پاک کو حاصل ہے، اور رسول پاک کے بعد مولا علی کو ولایت مطلقہ حاصل ہے، اور اسی طرح امام مہدی تک تمام ائمہ کو ولایت مطلقہ حاصل ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ اب چونکہ ہمارے ناظرین ہمارے پاس پروگرام کا وقت ہمارے کا مذاکرہ کا ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں اصل میں صرف 1-2 باتیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی حوالے سے قبلہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ مولا کے معانی کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ امینی نے بہت تحقیق کے ساتھ کچھ، میں چونکہ آیات اگر پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا، اس وقت ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے نہیں، میں ان آیات کی طرف ان سوروں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ خود وہاں پہ دیکھ لیجئے گا، جو مفسرین نے اس کی تفاسیر کی ہیں اور جو علامہ نے اپنی تحقیق پیش کی ہے ان تمام میں بھی جا کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ بھی جہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کن تو مولا، یہاں پہ جس معانی میں اس مولا کے لفظ کو استعمال کیا ہے اسی معانی میں وہاں پہ بھی یعنی اولا بالتصرف اس حوالے میں ان آیات میں ان صورتوں میں موجود ہے۔ اس میں پہلی صورت جو ہے وہ سورہ مبارکہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں بھی وہاں پہ جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ حج ہے جس کی آیت نمبر 87 نمبر آیت ہے، اس میں بھی بیان ہوا ہے، وہاں پہ بھی مولا کا معنی یہی اولا بالتصرف ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ محمد اس کی آیت نمبر 11 یعنی 11 ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ آل عمران اس کی آیت نمبر 150 ہے۔ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 51 ہے یعنی 51 ہے، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ حج ہے کہ جس کی آیت نمبر 13 ہے۔ ان تمام آیات کو ان صورتوں میں جب آپ دیکھیں گے تو جو اشتباہات پیدا کیے جاتے ہیں امیر المومنین کی مولائیت کے حوالے سے اور مولا کی لفظ کے حوالے سے کہ یہاں پہ دوست مراد ہے یا کیا مراد ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن میں قبلہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ
पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, और खालिक कायनात का ये बयान फरमाना कि ए हबीब इस पैगाम को पहुँचा दे और लोगों के शर से बचाने का वहाँ पे ऐलान करना इस बात की तरफ। और फिर जो एक हारिस पे अज़ाब वहाँ पे नाजिल हुआ है, पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी मौजूदगी में उस पे अज़ाब आना ये इतनी लाइट बात नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलायत को इसी तरह से समझा जाए और इसी तरह उसको छोड़ दिया जाए और बस गुजारे के लाइक जो है वो डांग टपाव पॉलिसी के तहत नहीं है, बल्कि ये बहुत अहम पैगाम है और खुदा की तरफ से पैगाम है जिसके बगैर गुजारा करना मुश्किल है। इस विलायत का इकरार करते हुए इंसान अपने इकरार के साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस गदीर से दर्स ये हासिल करना चाहिए अहले ईमान को कि जितने आपस में इख्तिलाफात हैं उनको ख़त्म करके, जितनी आपस की रंजिशें हैं उनको ख़त्म करके, आपस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करके सीगा अखुवत बढ़ना चाहिए और अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके दीन की सरबुलंदी के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर गिरामी की खुशनुदी के लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।